ج دن حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دی جناب پاک امام الاولیاء نیب اللہ نیب رسول حضور غوث پاک سرکار او ولی کامل نے کہ جنہ تو ابتدائے ولایت ہے کہ عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ جو جنت چاہتا ہے وہ اس طرف آ جائے، جو ہمیں چاہتا ہے وہ اس طرف آ جائے۔ تو بہت ساریاں روحاں نکلیاں تو سجی سائڈ تے چلیاں گئی۔ پھر آواز آئی کون ہے کہ جو ہمیں چاہتا ہے، کون ہے جو جنت چاہتا ہے۔ تو کافی ساریاں نکلیاں تو سجے ہاتھ ٹوٹ گئی۔ تیسری آواز آئی، عالم ارواح خالی ہو گیا تو ایک روح کھڑی سی، تو فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اور روح خاموش رہی۔ تو پھر فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے، اور روح خاموش رہی۔ تو فرمایا کہ تم ہمیں چاہتے ہو، تو اور روح پھر بھی خاموش رہی۔ تو فرمایا کہ اگر تم ہمیں چاہتے ہو تو پھر انتظار کرو۔ اور روح اتھے کھلو کے تے اللہ دی ذات دی حمد و ثنا چوں مصروف رہی، اور روح سی حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دی جناب پاک دی۔ اس نو پہلا مرتبہ اللہ نے عنایت فرمایا معراج دی رات، کہ جس وقت حضور معراج تے تشریف فرما ہوئے آقا دو جہاں دی جناب پاک، تے جس وقت حضور سدرہ تے پہنچے تے آپ نے براق تو نیچے تشریف لے آنا سی، تے جبرائیل علیہ السلام اگے بڑھے، اپنا پر بچھایا، تو آواز آئی جبریل پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسرافیل علیہ السلام اگے بڑھے تو حکم آیا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام اگے آئے، ان کو کہا پیچھے ہٹو۔ میکائیل آئے، تو پھر آخر تے ایک روح آئی، وہ دو زانوں بیٹھ کے تے حضور دے اگے سر چکا دیتا، تے آقا دو جہاں نے اپنے قدم پاک انہاں دے کندھیاں تے رکھے اس روح دے، وہ بیٹھنا شروع ہوئی، ایسا بیٹھی کہ سجدے چ چلی گئی، اور حضور براق تو سدرہ تے تشریف لے آئے۔ اور روح سی حضور سیدنا غوث اعظم سرکار دی، اور اس مقام تے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے عبد القادر گیلانی، ہمارا قدم تمہاری گردن پر، تمہارا گردن تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا، کہ آپ نو پہلا مقام امام ولایت کہ ولیاں دے امام دا مقام ملیا معراج دی رات۔ پھر معاملات چلے، اللہ دا کرم آیا اس مخلوق دے اوپر، تے آپ حضرت ابو صالح دے گھر تشریف لے آئے یکم رمضان نو، کہ اے تے پہلی گفتگو سی عالم برزخ دی، کہ عالم دنیا دے اندر پھر حضور یکم رمضان نو تشریف لے آئے، اور آپ دی ولایت دا اور مقام دا یہ عالم ہے کہ پہلا روزہ سی اور حضور روزے دے نال سن، کہ آپ نے دودھ نہیں پیا اذان مغرب ہون تک۔ جس مغرب دی اذان ہوئی تو پھر حضور نے باقاعدہ افطاری کی تھی، پھر حضور سحری دے ٹائم دودھ نوش فرماندے، اور پھر افطاری ٹائم دودھ نوش فرماندے۔ تے عید والے دن کہ جڑے حضور دے شیر خواری دا زمانہ سی، وہ دا عالم اے ہو چکیا سی کہ لوگ گھر آ کے بوہا کھڑکاندے سن کہ اج عبد القادر نے فجر دی اذان تو بعد دودھ پیتا ہے کہ نہیں، تو جے حضور نے دودھ پی لیا تو مطلب عید پڑھو، رمضان پورا ہو گیا۔
ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ 29 ਦੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮੇ ਵਲਾਇਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਲਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਗਦਾਦ ਇਲਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਸਕਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ تو مولوی نے کیا ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। تو ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੱਜੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪ جنگل طرف تشریف لے گئے۔ دل برداشتہ ہو گیا کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام نو بھیجیا، خضر علیہ السلام نو آپ دے کول کے جاؤ، تو جاہو جلال بہت سی حضور دا۔ تو خضر علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کے کیا کہ حضور میں تھوڑے کو ایک کام آیا، لیکن شرط ہے کہ تسی پہلے میرے ایک معاہدہ سائن کرو گے کہ میں جو بھی کراں گا تسی من کچھ کہو گے نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ ان کے بس حضور من تھوڑا ایک کام ہے، اور خضر وہ ذات ہے کہ جڑی انبیاء دی رہنما ہے۔ آپ نے میں کہا خضر ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا، آپ نے لکھ کے کاغذ سے معاہدہ انہوں نے ہاتھ پڑھا دیتا۔ انہوں نے حضور نو نال لیا ایک ایسے مقام تے لے کے گئے کہ جتھے پین واسطے پانی اور کھان واسطے پتے موجود سن، اور کوئی چیز موجود نہیں سی۔ کہا حضور ایتھے رکو تے میں آیا۔ 2 سال تک سرکار واپس تشریف نہیں لے آئے خضر علیہ السلام۔ حضور نو بھوک لگدی پتے کھاندے، پیاس لگدی پانی پیندے، اور اللہ دی حمد و ثنا کردے، او دی عبادت چ مصروف رہے۔ تے 2 سال بعد خضر علیہ السلام آئے تے آپ نے دیکھا اے خضر ہے تو کی کیتا میرے نال؟ تو انہوں نے کڈیا معاہدہ، انہوں نے کہا حضور میں آپ چلو، حضور چلیے۔ کیسے مقام تے آپ نو لے کے گئے کہ جتھے پین واسطے پانی تے موجود سی لیکن پتے موجود نہیں سن۔ کہا حضور ایتھے رکو تو میں آیا۔ 2 سال تک آپ اتھے رکے رہے۔ تے 2 سال بعد جدو حضور نو بھوک لگدی حضور پانی پیندے، پیاس لگدی پانی پیندے اور اللہ دی عبادت کردے۔ تو 2 سال بعد خضر علیہ السلام آئے۔ میں خضر یہ تو اچھا نہیں کر رہا، تو معاہدہ دکھایا والا حضور ایک ایسے مقام تے لے کے گئے کہ جتھے نہ پینا واسطے پانی سی نہ کھانا واسطے پتے سن، سنگلاخ جگہ سی۔ اتھے جا کے بٹھایا کہ حضور ایتھے بیٹھ جاؤ، تو ہن میں نہیں آواں گا، ہن تسی جانو تے تہاڈا خدا جانے۔
حضور 14 سال تک اتنے مراقبہ کش رہے بقول بابا جی سرکار کہ آپ نے 14 سال دا مراقبہ کیتا تو 14 سال دے جو تو بعد اللہ پاک نے شیطان نو بلایا وہ ابلیس آیا حکم کیتی بارے الہ التجا کیتی تو حکم آیا کہ ابلیس میں نے عبد القادر کے لیے نام بہت بڑا سوچا ہوا تو چیک کر کے آ کے مضبوط کتنا تو حضور کدی کدی فرماندے یار انہوں کچھ نہ کیا کرو یہ اللہ دی لیبارٹری ہے اللہ یہ نال فقیراں دے دل چیک کردا اینو اللہ نے بنایا ہی فقیراں دے دل پرکھن واسطے سی ایک کسوٹی ہے فقیراں دے دل دی تے آپ مانتے سی اینو کچھ نہ کیا کرو یار تو او آیا ایک نور دا حالہ بن کے اسمان تے جلوہ فروز ہویا تو کہندا ہے عبد القادر گیلانی میں تیرے تو بڑا خوش ہاں میں تیریاں ساریاں عبادتاں قبول کیتیاں تینوں اگاں عبادت دی کوئی لوڑ نہیں تیرے تے ہر چیز حلال کیتی تیرا مقام سب تو عالی کیتا نہ تیرے تے کوئی اگا وڈا تے نہ تیرے تو کوئی پیچھے وڈا حضور نے جس وقت اس بہانو سنیا تے آپ فرمان لگے کہ کرم الہی آیا کہ انہیں عبادات نو قبول کر لیا لیکن اگاں عبادتاں دی لوڑ کوئی نہیں ایسا ممکن نہیں کہ حضور آقا دو جہان دی جناب پاک بھی لانے رسالوں تو بعد بھی بعد دستور نماز اور روزہ بندگی کر دے رہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے تے یہ چیز نہ آئے اور میرے تو کوئی وڈا نہیں صحابہ میرے تو وڈے امامت میرے تو وڈی انبیاء دا مقام ہی اعلیٰ و مرسل ہے اور ہر چیز حلال ہوئی ایسا ممکن نہیں کچھ چیزاں امت محمدی تے حلال نے اور کچھ چیزاں امت محمدی تے حرام بھی نے تے میرے تے سب حلال کیسا ہو گیا آپ نے وہ تے بڑے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو شیطان اگے لا کے نسیا اور کہن لگا کہ اے عبد القادر گیلانی تمہیں تمہارے علم اور عقل نے بچا لیا تو حضور نے فرمایا کہ وما توفیقی اللہ ربی کہ میرے رب کا کرم ہوا کہ میں تیرے شر سے محفوظ رہا آپ نے تو شیطان واپس آیا تو آ کے آپ نے ہم کلام ہویا وہ کہنے لگا عبد القادر تو پہلا ماں جایا جڑا میرے کو بچ گیا نہیں تو اج تک کوئی ایسا ماں نہیں جایا کہ جڑا میرے پہلے وسوسے چوں نکل جا کہ جڑا میں تیرے تے پایا تے جے کوئی اور چوں نکل بھی گیا نا تو علم تے عقل والے جو اج تک نکلیا ہی کوئی نہیں یہ تو واحد ہے اور حضور فرماندے کہ اگر اتنے آپ فرماندے کہ ہاں میرے علم اور عقل نے بچا لیا تو حضور متکبراں چوں ہوندے تے آپ نے اتنے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا ایک گل وچوں میری بھول گیا سا بھی میں واپس لگا کہ ابلیس دے آن تو پہلے آپ دے کول حضور آقا دو جہاں دی جناب پاک تشریف لیا اور آ کے آپ نو پیار دیتا اور فرمایا کہ اے عبد القادر منہ کھول آپ نے منہ کھولیا تو 7 مرتبہ حضور نے اپنا لبوب دہن پاک آپ نو عنایت کیتا پھر حضور پیار دے کے تشریف لے گئے کہ عبد القادر اللہ تیرے اوپر رحم کرے تو پھر حضور مولا کائنات تشریف لے آئے تو آپ نے پیار دیتا فرمایا کہ عبد القادر منہ کھولو آپ نے منہ کھولیا تو 6 مرتبہ لبوب دہن مولا کائنات نے آپ کو عنایت کیتا تو میں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے تو حضور بھی تشریف لے گئے تو حضور غوث پاک فرماندے کہ میرے دل چوں خیال آیا کہ شاید مولا علی سرکار بھول گئے کہ آپ نے 1 مرتبہ لبوب دہن کم عنایت فرمایا تو حضور مولا کائنات واپس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ عبد القادر ہم بھولے نہیں میرے بیٹے آقا کا مقام اس سے بلند تر ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے 7 مرتبہ عنایت کیا تو پھر
تقاضا ادب یہی ہے کہ میں ان سے ایک مرتبہ کم عنایت کروں. شروع کرو. ہاں ہاں. اور پھر ابلیس آیا، باقی واقعہ بیان ہو گیا. تو جس وقت ابلیس چلا گیا تو پھر اللہ کی ذات خود جلوہ فروز ہوئی. تو میں کیا میرے عبد القادر، اے میرے دوست، جاؤ ہم نے تمہیں عالی مقام عنایت کیا. تو حضور خاموش رہے. میں ولیوں کا تجھے امام کر دیا. حضور خاموش رہے. تو فرمایا قادر کیا چاہتے ہو؟ التجا کی تھی کہ اے اللہ آدم دا نہ پتا نشانی میں اس تو پہلے محبوب سبحانی. اللہ او وعدہ عالم ارواح والا جڑا تو میرے نال کیتا سی مینوں اج او چاہیدا. یہ معاملات اوتی نکل گئے. تو فرمایا سی کہ جو جنت چاہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو ہمیں چاہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں. تے اللہ میں جنت والے دا متلاشی ہوں. تو اللہ دی ذات نے فرمایا کہ عبد القادر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا. اور اپنا تاج شاہی اتار کے آپ دے سر تے پایا اللہ کریم نے، اور آپ نو اپنا دنیا دے اتے نائب مقرر کیتا کہ ولایت دے اندر اگر کسی نے یہ مقام حاصل کیتا تو واحد حضور غوث اعظم دی جناب پاک نے، کہ جنہاں نو اللہ نے بھی اپنا اس دنیا تے نائب مقرر فرمایا، اور آقا دو جہاں دی جناب پاک نے بھی اپنا نائب مقرر فرمایا. اور ڈائریکٹ فیض لیا آپ نے آقا دو جہان اور مولا کائنات دے کولوں بغیر کسی وسیلے تو، کہ آپ دا دنیا دوتے کوئی پیرو پیشوا نہیں. آپ نو ڈائریکٹ فیض نبی کریم دی جناب پاک تو. پھر حضور اتھوں تشریف لے کے آئے، دنیا دی طرف حکم لگا کہ اب دنیا کی طرف جائیں. تے رستے دے اندر آپ نے دیکھا تے کنارے دے اتنے ایک نوجوان بیٹھا ہے جیڑا کہ ضعیف ہو چکیا، بہت زیادہ بظاہر ہے جوان آدمی لیکن کمزور اور لغار اتنا کہ جس طرح بڈھے بابے ہوندے. تو رات رستے تے بیٹھا ہے تو وہ کہندا ہے کہ میری مدد کرو. تے حضور اگے بڑھے تو اٹھنا چاہتا تو کوئی اٹھ نہیں ہوندا. تے آپ نے انہوں دے دونوں بازواں تو پکڑیا تے پکڑ کے تے حضور نے کھڑا کیتا. جس وہ کھڑا ہویا تو بالکل جوان اور تندرست ہٹا کٹا ہو گیا. تو آپ انہوں دیکھ کے گھبرائے. میں کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا حضور میں دین ہوں. دنیا کے تپیڑوں نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں قریب المرگ ہو گیا، پر تیری ذات کے ہاتھ لگنے سے اللہ نے مجھے نئی زندگی عنایت کر دی. تو تے حضور نو لقب ملیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، کہ آپ نے دین نو زندہ فرما دیتا. تو پھر حضور شہر دے اندر تشریف لے آئے. اسے مسجد تشریف فرمائے جس مسجد چ لوگاں دھکے مار کے کڈیا سی. تو جا کے ممبر تے بیٹھے تو لوگ دیکھ کے سامنے آئے اور آپ نے اپنی اتنے ولایت دا اعلان فرمایا کہ آپ واحد کتب نے جنہاں نوں قطب الاعلان کیا جاتا ہے، کہ اس تو پہلے کسی فقیر نو دنیا تے اپنی فقیری ظاہر کرن دی اجازت نہیں ہوئی. ہر فقیر جاندا ہے کہ میں اللہ دا ولی ہاں، ہر فقیر جاندا ہے کہ میں رب دا دوست ہاں، لیکن انہوں یہ حکم اللہ نے نہیں دیتا کہ تو اپنی دوستی کسی نال دس. ہاں جی، او دے فائز تو، او دے کرم تو، اور او دے احکام شرعیہ تو، اور سنت اور شریعت دے لباس تو اسی پہچاننے ہیں کہ اے اللہ دا ولی. ٹھیک ہے نا، او دے تقوی تو اسی او دی پیروکاری اختیار کرنے ہیں کہ اے اللہ دا ولی. باقی انہوں یہ حکم نہیں کہ وہ اپنی ولایت دا اظہار کر دے، لیکن حضور غوث پاک سرکار واحد ولی کامل نے کہ جنہوں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی ولایت دا اعلان فرماؤ. پھر آپ نے ممبر تے بیٹھ کے تے اپنی ولایت دا اعلان فرمایا، اور اتھی کرامت دا اظہار ہویا کہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے نہیں مانتے، تو اے
مسجد کے چراغ ہم تجھے حکم دیتے ہیں ہمیں سجدہ کرو. تو تاکاں جی پہ تمام دیے اٹھے اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو پھر لوگ آپ دے پیروکار ہوئے اور آپ دے پیچھے چلے. پھر حضور نے نظر عنایت فرمائی اور گلان دے اندر مسکن بنایا, اسے مدرسہ کھولیا, اور اس مدرسے دے اندر پھر حضور نے تعلیم و تربیت دے معاملات نو شروع کیتا. اور اللہ نے اے انعام عنایت فرمایا حضور غوث پاک سرکار نو کہ جیڑا بندہ آپ دے مدرسے چو پھر آیا وہ جنتی ہے, وہ جہنمی نہیں ہو سکتا. ایک بندہ سرکار غوث پاک کو آیا بڑا پریشان, تو آ کے تے بیٹھا ہی تو حضور فرمان کے کیا ہوا تم پریشان کیوں ہو؟ کہتا حضور میں راتی خواب دیکھیا کہ میرا باپ جڑا ہے نا وہ بڑی مشکل جو ہے, فوت ہو چکے ہے تو بڑی پریشانی دی عالم چ ہے گا, تو حضور دی وجہ تو پریشان. تو فرمایا کہ وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آیا؟ تو کہا حضور نہیں, ابا جان کبھی آستانہ عالیہ پہ تشریف حاضر نہیں ہوئے. میں یار وہ کبھی میری دیوار کے سائے سے بھی نہیں گزرا. تو سوچ سوچ کے تو بندہ کہنا حضور ایک ورا مدرسے دی دیوار دے نالوں ننگے سن. تو حضور خاموش ہو کر فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. وہ بندہ چلا گیا. تو نے راتی خواب دیکھا کہ وہ دا باپ جڑا ہے نا وہ بڑی خوشحالی دے اندر ہے اور ایک باغ چ ٹہلدا پیا. تو انہیں انہوں سوال کیتا کہ ابا جان کل تے تسی بڑے پریشان حال سو, تے اج یہ منظر کس طرح چینج ہو گیا؟ تو وہ دا والد کہنے لگا پتر وہ یار جڑا ایک دفعہ میں عبد القادر دے مدرسے دے سائے چو گزر گیا نا دیوار دے, راتی اللہ نے او دے ننگن دے صدقے میرے تے عذاب نو حرام کر دیتا. ہاں, اور من معافی عنایت کرتی. وہ دن چڑھیا, وہ آیا مدرسے تے تو مسکرا رہا سی. تو حضور نے کی طرف تکیا, میں کیا ہوا آج بڑے خوش ہو؟ کہا حضور آ کے میں نے ابا جان کو دیکھا وہ باغ میں تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باغ و بہار کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں ایک مرتبہ سرکار شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کی دیوار کے پاس سے گزرا تھا, تو اللہ نے مجھے اس لیے معاف کر دیا کہ تو میرے محبوب سبحانی کے مدرسے کی دیوار کی چھاؤں سے گزر گیا. آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا, میرے رب نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ جو میرے مدرسے سے گزر گیا, اس کے پاس سے گزر گیا, اس پہ اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا. کہ یہ حضور غوث اعظم سرکار دا انعام ہے. اور اس طرح دیا بے شمار چیزاں کہ ایک اللہ دے ولی سی کو جا کے محفل چ بیٹھ گئے, تو دھاگا لے گیا نہ لمبا نال, تو چادر دی بکل ماری سی تے دھاگا وہ اندر رکھیا سی. حضور بیان فرماندے گئے تو گرا لاندے گئے, حضور بیان فرماندے گئے تو گرا لاندے گئے, بیان فرماندے گئے تو گرا لاندے گئے. وہ کردے 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 انہوں نے 8 گرا لائیاں. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے لیے یہ کافی ہے کہ کچھ اور بھی بیان کروں؟ کہا حضور میں آج کافی ہے اتنا. تو وہ درویش نے پوچھا کہ وہ راز کیا تھا؟ کہا کہ آج حضور نے 8 علوم بیان فرمائے شریعت کے. کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شریعت ایک علم ہے, وہ علوم قرآن پاک شریعت ہے, وہ علوم کا مجموعہ ہے. تو فرمایا کہ آج اس میں سے 8 آپ نے علم بیان کر دیے. تو میں روز آ کے سنتا تھا تو دیکھتا تھا کہ حضور مختلف علوم بیان کرتے ہیں, سمجھ نہیں تھی آئی. تو آج میں ایک دھاگا لے کے آیا ہوا تھا کہ گرا لگا کے دیکھوں گا کہ حضور ایک محفل میں کتنے علوم بیان کرتے ہیں. تو جب میں کافی گرا لگا چکا تھا تو اس کی گنتی کرنے کی کوشش کی, تو فرمایا کہ آج 8 علوم بیان ہو گئے ہیں, یہ آج تیرے لیے کافی ہیں کہ اور بیان کروں؟ اور پھر انہاں بزرگاں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو 15 علوم تک بیان کرتے سنا, اور فرشتوں کو میں نے آپ کی محفل میں دیکھا کہ جو آ کے تو آپ کے واز کو سنا کرتے تھے. اور طریق چاہتا ہے کہ کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس چو جنازہ نہیں سی اٹھتا.
کہ ہر محفل جو 2-4 جنازے اٹھتے سن اور بیان حضور کی کرتے سن اللہ دی رحمت کہ ایک دن دی خیال آ گیا عبد القادر 25 سال ہو گئے اللہ دی رحمت ہی بیان کری جانا تھوڑا دا غضب بیان بھی کر تو کتے لوگ فراموش ہی نہ کر دیں وہ غضب نو تو آپ نے نا غضب بیان کرنا شروع کیتا تو رحمت بیان کرتے تھے جنازے 2-3 اٹھتے سن وہ جدھر پہلے دن غضب بیان کیتا اللہ دا تے 15-20 جنازے اٹھے اگلے دن پھر 15-20 جنازے اٹھے اگلے دن پھر بیان کیتا پھر 15-20 جنازے اٹھے رات خواب چ اللہ دی زیارت ہوئی تو فرمایا کہ عبد القادر وہ میرے دوست وہ یار وہ ساڈی رحمت اتنی چھوٹی کہ 25 سال چی مک گئی کہا کہ نہیں میرے اللہ تو فرمایا بس پھر ہماری رحمت بیان کریں جس دن یہ ختم ہو جائے گی نا پھر ہمارا غضب بیان کیجئے گا اور حضور غوث پاک سرکار نو پوچھا گیا آپ دے آخری وقت تے کہ حضور آپ نے اللہ کی رحمت کو کتنا بیان کیا تو فرمایا اے پوچھنے والے میں اپنی پوری زندگی میں اللہ کی رحمت کا ایک جز بیان نہیں کر سکا کہ وہ اتنا رحیم ہے وہ اتنا کرم کرنے والا کہ میں نے اور لوگ مردے کیوں سن کہ جدو اپنے امال دی طرف دیکھتے سی کہ وہ اسی اتنے پلیت اور وہ اتنا غفور الرحیم وہ اتنا کرم کرنے والا اتنا رحم کرنے والا رب ہے ساڈا تو لوگوں دی جان نکل جاندی سی یہ کہ یہودی آئے آپ دے عیسائی آئے آپ دے کول تھوڑا حضور دی کرامت دے موضوع تے بیان ہے تو آ کے تے کہن لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یہ طاقت ہے کہ مردے زندہ کر دیندے سن حضور نبی کریم دی کیا طاقت ہے کہ آپ کی کرتے سن تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم دی جناب پاک دا ایک ادنا غلام تسی مینوں دسو کی چاہتے ہو تو کہتے جی اسی تے پوچھیا سانوں کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن حضور دی ذات کو کیا معجزہ ہے تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے جو مردہ زندہ کردے سی تو صحیح کہنے لگے کم بے بیزن اللہ کہ اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا تو آپ فرمانا کہ مجھے کسی قبر کو لے چلو وہ آپ نو ایک پرانی قبر تے لے گئے کیا حضور اینو زندہ کرو تو فرمایا کیا فرماندے سی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام فرماندے سی کمبے بیزن اللہ تو فرمایا کہ یار میں تے کمبے بیزن اللہ نہیں کہنا کیونکہ میں ہن گل بدلنی میں حضور نبی کریم دی شان دا اظہار کرنا تو آپ نے فرمایا کہ کمبے بے اذنی آئینی کہ اے مردے میرے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا تو مردہ قبر پھاڑ کے باہر آ گیا مایا یہ شان ہے آقا دو عالم کے غلام کی تم مجھے مجھ سرکار کی شان پوچھتے ہو کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو عیسیٰ کرتا تھا وہ تو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو حضور کی تو شان ہی فرال فرا ہے کہ اس طرح دیاں لا تعداد کرامتاں کہ جڑیاں حضور سیدنا سرکار غوث پاک دی جناب پول کولوں اظہار ہوئیاں اور اللہ نے آپ نو اتنا بڑے مقام عنایت فرمائے کہ آپ خود سیدھا غوثیہ دے اندر ارشاد فرماندے نے کہ ولال قیت السر فی بخار لا سر الکل غور فی الزوالی کہ اگر میں اپنا پیت دریا تے سمندراں دے پا دیاں تو خشک ہو جان کہ ولال قیت السر فی جبال لا دقت فختفت بین الرمالی کہ اگر میں اپنا پیت پہاڑا تے پا داں تو ریزہ ریزہ ہو جان ولال قیت السر فوق نارن لخامدت وانتفت من سر حالی کہ اگر میں اپنا پیٹ اگ دے پاواں تو ٹھنڈی ہو جائے تو ولال قیت السر فوق میتن لقام قدرت المولا تعالی کہ اگر میں اپنی ولایت دا اظہار مردے دے کر دیاں تو میرے رب دے حکم نال اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہاں کہ حضور مردے نو آپ فرماندے کہ اگر میں اپنی ولایت دا اظہار کراں اور بابا اس کار دے ایک واقعہ بیان فرماندے ہوندے سن کہ ایک دفعہ حضور سیر کر رہے سن تو سرکار غوث پاک دی جناب پاک تے حضور خضر علیہ السلام نال سن تو خضر علیہ السلام دے دل دے اندر ایک خیال سی
کہ میں انبیاء دا استاد ہاں، تو آپ چلتے سن تو آپ دا پیر سرکار غوث اعظم تو اگے جاندہ سی. تو اس مقام تے جبرائیل علیہ السلام آئے. ایک اختلاف ہے، اگر کسی دل چ خیال نہ آ جائے کہ جی وہ نبی نے اور آپ ولی نے، تو ولی دا مقام کس طرح بڑا ہو سکتا ہے. حضور خضر علیہ السلام اللہ دے نبی نہیں، انہاں دی نبوت دا کتے اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا قرآن پاک دے اندر. سورت کاف جو اللہ نے انہاں نو اللہ والا بیان فرمایا کہ وہ اللہ والے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ انہاں دا مقام جڑا ہے نا وہ ولایت دا ہے، لیکن اللہ نے انہاں دے کول انبیاء نو بھی بھیجیا. وہ ایک طرح وکھرا موضوع ہے، انشاءاللہ اور کدی پھر گل کران گے. وہ موسیٰ علیہ السلام دا ہے تے، لیکن اج دا جڑا موضوع تے رہنے. لیکن وہ ہے کہ وہ ہے کوئی نہ سمجھے بندہ سننے والا کہ بھی آپ دا جڑا مقام ہے وہ نبوت دا ہے تے غوث پاک سرکار دا ولایت دا ہے. تے ولایت کس طرح وڈی ہو سکتی نبوت تو؟ نبوت تو ولایت کدی وڈی نہیں ہو سکتی. ایک ولی کامل دا مقام حضور غوث اعظم دی جناب پاک آج خود ارشاد فرماندے نے کہ ایک آپ دے خلیفہ نے آپ نو سوال کیتا کہ حضور ایک ولی کامل دا کیا مقام ہے؟ تو فرمایا کہ ایک ولی اللہ کا اتنا مقام ہے کہ جتنی ایک صحابی کے گھوڑے کے سنب میں مٹی آ جائے. تو ایک خلیفہ دوسرے نے التجا کی تھی کہ حضور آپ، تو فرمایا کہ میرا بھی اتنا ہی مقام ہے کہ ایک ولی کامل اس تو زیادہ مقام نہیں رکھدا کہ جنی ایک صحابی دے پیر دے گھوڑے دے سم چو مٹی آ جائے. ہاں جی، کو جو جنی مٹی آ جائے. تو اس کر کے کو اے نہ غلط فہمی چ جائے وہ اللہ دے نبی نہیں، انہاں نو اللہ نے اللہ والے کہہ کے پکارے ہے. سورت کاف پڑھو دے اندر باقاعدہ اللہ فرماندے نے کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا اللہ والے کے پاس. تو وہ جو اگے انتہا ہوندی ہے تو پھر اتنے خضر علیہ السلام نال آپ دی ملاقات ہوندی ہے. قصہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ کدی پھر 11ویں تے بیان کرانگے انہوں. تو آپ دا پیر کے اگے جا رہا سی. اس مقام تے جبرائیل علیہ السلام آئے تے آ کے حضرت خضر علیہ السلام دے کان جو کیا کہ حضور ادب کرو، پیچھے چلو، نیب اللہ نیب رسول دا مقام ہے. تو خضر علیہ السلام نے انہوں نے سنی کر دیتا. پھر آپ دے کان چ جبریل نے کیا کہ حضور ایک قدم پیچھے کرو، ادب رکھو. تے آپ نے ان سنا کرتا. جو تیجی مرتبہ پھر گیا تے ان سنا کیتا تے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ خضر تجھے میری ولایت میں کچھ شک ہے؟ تجھے 3 مرتبہ جبریل نے کہا کہ پیچھے رہ، تو پھر بھی آگے بڑھتا ہے. تو یہ حضور نے کہا کہ جلال دے نال اپنا جڑا اسی نال لوٹا وہ الٹا کرتا، الٹا کیتا، سمندر خشک کر دیتے. حضرت خضر علیہ السلام سجدے چ پے کے روندے رہے اور معافی مانگتے رہے کہ حضور مینوں معافی دے دیو. پھر آپ راضی ہوئے، انہوں سیدھا کیتا تو پانی اور ساریاں چیزاں بحال فرمائیاں تو دتیاں آپ نے کہ یہ آپ دا مقام ہے کہ آپ جس چیز نو چاہن اللہ دے حکم دے نال کر دیں، کہ اللہ نے آپ نو یہ قوت عنایت فرمائی ہے. اس طرح حضور دے خصال اور کرامات بہت زیادہ اور بے شمار نے جنہ دا احاطہ کرنا ناممکن ہے. اج واسطے نہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر کدی. باقی اللہ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. کہ حضور دا عرس سی سرکار غوث اعظم دی جناب پاک دا، تے سانو سب نو حضور غوث اعظم دے فیض و برکات تو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تنجینا بها سیئات من انتقالت درجات وتبلغون بها الغایات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی تقبل دعائی ربنا اغفر للمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب الحشر وعذاب القبر وعذاب المرض وعذاب الميزان. اللہ پاک جو پاک کلام پڑھیا گیا صدقہ وسیلہ جلہ دے نال ساڈے سب دی حاضری قبول و منظور فرما لیں اور سب دے کبیرہ و صغیرہ تمام گناہ معاف فرما دیں. اے اللہ کریم 5 وقت نماز پڑھنے دی قائم کرنے دی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ پاک قرآن پاک نو پڑھنے دی اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ رب العزت آج تیرے محبوب سبحانی دا دین ہے
سانو سب نو حضور دے فیوز و برکات تو فیضاب دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت تمام حاضرین دے سینہ نور معرفت نہ روشن فرما دے۔ اے اللہ کریم اس محفل سما دا سجانا، ادا سننا، ایتھے بیٹھنا سب اپنی بارگاہ لے قبول و منظور فرما لے۔ اس وقت نو عبادت چ شمار فرما دے۔ اے اللہ کریم حضور نبی رحمت دا صدقہ کر کے، محبوب اسماعیل دا صدقہ کر تمام عالم اسلام تے اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ کریم جسے مسلمان جہاد کر رہے سب نو فتح و نصرت عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم عراق دے اندر امن عطا فرما دے، شام و یمن دے اندر امن عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم کشمیر نو آزادی عطا فرما دے، فلسطین نو آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم یہود و ہنود دیاں سازشاں تو اسلام نو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کریم اسلام نو غالب کر دی، کفار نو مغلوب کر دی۔ اے اللہ کریم اسلام نو غالب کر دی، کفار نو مغلوب کر دے۔ اے اللہ کریم اس ملک پاکستان نو استقام عطا فرما دے، اندرونی بیرونی ظاہری بھائی تمام دشمنوں تو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کریم پاکستان معاشی طور تے مضبوط بنا دے۔ اے اللہ کریم آج کل جو وبا ڈنگی بخار دی آئی ہوئی، اے اللہ کریم اس تو تمام اہلان پاکستان نو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کریم اسی بہت گناہ گار ہاں لیکن اے پار چکن دے قابل نہیں۔ اے اللہ کریم ساڈے تے او پار نہ پئی جنوں اسی نہیں چک سکدے۔ اے اللہ کریم اس وبا نو دور فرما دے اور اپنی مخلوق تے رحم فرما دے۔ اے اللہ کریم پاکستان نیک اور اعلیٰ حکم عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم پارلیمنٹ دے اندر نیک اعلیٰ اور مسلمان حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو ایسے لوگ بیٹھے نے کہ جو اسلام دے دشمن اور نیست و نبود کر دے اور انہاں تو پاکستان نو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت ساڑے پیر خانے نو شاد اور آباد فرما دے۔ اے اللہ اندرونی بیرونی تمام پریشانیاں تو خطرات تو محفوظ فرما دے۔ دن دونی رات چونی ترقی عطا فرما دے اور حضور دے آستانہ عالیہ تے آنے والے تمام سائلین زائرین مریدین حضرات نو حضور دے روحانی فیض و برکات و فیضاب و توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت تمام حاضرین تے اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ کریم جو آ کے چلے گئے انہاں تے اپنا رحم فرما دے۔ سب دیاں نیک خواہشات نو پورا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو بیمار انہاں شفائے کاملہ حاجرہ عطا فرما دے، جو بے روزگار نو روزگار عطا فرما دے، بے گھراں نو گھر عطا فرما دے، بے اولاداں نو صحب اولاد کر دے اور با اولاد اولاد نو نیک اور صالحہ کر دے۔ اے اللہ کریم جو میرے پیر بھائی اپنے بچیاں دے رشتیاں تو بہت پریشان رشتہ نیک سبب پیدا فرما دے، جو رشتے طے کر چکے اے اللہ کریم انہاں نو شادی آسے اپنی جناب جنہاں دی مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العزت یہ جو کاروباری پریشانی جو مبتلا کاروباری پریشانیاں نو دور فرما دے۔ اے اللہ کریم نے دین دنیا دونوں جہان بہتر فرما دے۔ اے اللہ کریم جنہاں بچیاں نے امتحانات سے دعا کرنے لی کروں اچھا نمبرات پاس فرما دے۔ اے اللہ کریم جنہاں دعا سے کیا سب دیاں نیک حاجات نو پورا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو منگیا او بھی عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے او بھی عطا کر دے۔ الہی ترس کر دیں، رحم کر دیں، کرم کر دیں، معاف کر دیں۔ اے اپنے محبوب آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر کے اے اللہ کریم التجامہ نو قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ کریم قبول و منظور فرما لیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا بابا اسکار حضور نگاہ کرم، نگاہ کرم، نگاہ کرم۔ حضور تمام بچوں دی حاضرین قبول فرما لینا۔ حضور سب دی دین دنیا دونوں جہان بہتر کر دینا اور سب دیاں چولیاں اپنے فیض نہ بھر دینا۔ حضور سب دیاں چولیاں اپنے فیض نہ بھر دینا۔ حضور جنہاں نے پیر بھائیاں نے اس ختم پاک دے اندر حضور غوث نور سے پا دے اندر جسمانی طور تے خدمت کیتی انہاں نو اجر عظیم عطا فرمانا، مالی طور تے خدمت کیتی انہاں نو اجر عظیم عطا فرمانا، جنہاں نے جانی اور مالی طور تے خدمت عطا کیتی انہاں نو اجر عظیم عطا فرمانا۔ حضور جو کسی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکے آئندہ حاضری توفیق عطا فرمانا، اور جو کسی وجہ تو ختم دے اندر جانی طور تے مالی طور تے شمولیت نہیں کر سکے حضور انہاں نو اس قابل بنا دینا کو شمولیت کر سکن۔ حضور سب دی دین دنیا دونوں جہان بہتر فرمانا۔ حضور نگاہ کرم، نگاہ کرم، نگاہ کرم۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نو حضور دا اور سے پاک مبارک ہوئے۔